السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم نے لاسٹ چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا ڈیمانڈ کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے سپلائی. رسد کہتے ہیں. رسد سے کیا مراد ہے؟ رسد سے مراد یہ ہے کہ کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو ایک خاص وقت میں خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جائے. یعنی بیسیکلی سپلائی اور ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، ڈیمانڈ میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا اسے پڑھا تھا کہ طلب سے مراد کسی شے کو خریدنے کا ارادہ اور خریدنے کی طاقت. اسی طرح یہاں ہم سمپل صرف سپلائی کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ سپلائی سے مراد کسی شے کی وہ مقدار ہے جو کہ خاص وقت میں خاص قیمت میں فروخت کے لیے پیش کی جائے. اسی طرح ذخیرہ، کیونکہ کچھ لوگ رسد اور ذخیرہ کو سیم سینس یوز کرتے ہیں، حالانکہ ذخیرہ جس کو ہم سٹاک کہتے ہیں اس میں اور سپلائی جسے ہم رسد کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے. ذخیرہ کیا ہے؟ ذخیرے سے مراد کسی شے کی وہ کل مقدار لی جاتی ہے جو تیار ہونے کے بعد گوداموں، دکانوں یا گھروں میں پڑی رہتی ہے. مثلاً اگر ہم اس کو ایک مثال سے ایکسپلین کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک فرض کریں کہ ایک کاشتکار کے پاس گندم کی کل 100 بوری پڑی ہوئی ہے، اور اگر فی گندم کی بوری کی قیمت 2000 روپے ہو تو اس میں سے وہ 50 بوری اگر منڈی میں جا کے بیچ دیتا ہے تو وہ جو 50 بوری ہوگی جو وہ منڈی میں جا کے فروخت کرے گا وہ رسد ہے، اور جو وہ 50 بوری نہیں بیچے گا وہ گھر میں رکھ لے گا، دکان میں رکھ لے گا یا گودام میں رکھ لے گا، اسے ہم ذخیرہ کہتے ہیں. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ رسد میں اور ذخیرے میں فرق ہے. آگے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہم قانون پڑھ رہے ہیں اس کے اندر وہ ہے قانون رسد. اب قانون رسد، لا آف سپلائی، یہاں بھی آپ کو ایک تھوڑی سی چیز کلیئر کر دوں کہ قانون رسد اور قانون طلب اس میں بھی بہت زیادہ فرق موجود ہے. قانون طلب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قیمت میں اضافے سے طلب میں کمی ہو جائے اور قیمت میں کمی سے طلب میں اضافہ ہو جائے. یعنی اس میں جو بیسکلی بتایا یہ گیا تھا کہ طلب میں اور قیمت میں جو ریلیشن ہے وہ منفی ہے، منفی تعلق پایا جاتا ہے کہ قیمت بڑھے گی تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، اسی طرح اگر ڈیمانڈ کم ہوگی، اسی طرح اگر قیمت کم ہوگی تو ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. تو وہاں جو ریلیشن ہے وہ بیسیکلی انورس ہے، نیگیٹو ریلیشن ہے اس کے اندر. لیکن یہاں جو لا آف سپلائی ہے، لا آف سپلائی کے اندر جو پرائس اور سپلائی میں جو ریلیشن ہے وہ پازیٹیو ہے. کیوں ہے اس کو میں آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں. اس کے اندر جو بیسکلی فرسٹ ہے، بیسکلی ہم اس قانون کو ڈیفائن کر لیں. اب جس سے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے یا ہم جس طرح ہر قانون کے شروع میں پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلی سٹیٹمنٹ یہی لکھتے ہیں کہ بشرطے کہ باقی حالات وہی رہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس قانون کی بھی کچھ ازمپشنز ہیں، مفروضات ہیں، جب تک وہ ازمپشنز یا مفروضات نہیں ہوگی یہ قانون ٹھیک نہیں ہوتا. اس کی کنڈیشنز، یہ قانون بھی کنڈیشنز کے اوپر، ازمپشنز کے اوپر ریلائی کرتا ہے. اب اس میں جو سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے، جس سے باقی قانون میں اس میں بھی اس طرح کریں گے، بشرطے کہ باقی حالات وہی رہیں. اگر کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو اس کی رسد پھیل جاتی ہے. یعنی پھیلنے سے مراد یہاں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی اگر قیمت میں اضافہ ہوگا تو رسد میں بھی اضافہ ہو جائے گا. جبکہ قیمت کم ہونے پر رسد سکڑ جاتی ہے، سکڑنے سے مراد یعنی رسد بھی کم ہو جاتی ہے. اب یہاں دیکھیں اس میں ریلیشن جو بیسکلی آ رہا ہے وہی قیمت کا اور رسد کا ہے، وہ پازیٹیو ہے کہ اگر قیمت بڑھ رہی ہے تو رسد بھی بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح اگر قیمت کم ہوگی تو رسد بھی کم ہو جاتی ہے. یعنی یہ جو ریلیشن ہے یہ پازیٹیو ایکسپلین کر رہے ہیں اس میں. اب جس سے آپ کو کوشچن کا پیٹرن بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی لا آتا ہے تو لا کے اندر سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، ڈیفینیشن کے بعد پھر ہم اس کو مفروضات یا جس کو ہم شرائط بھی کہتے ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. ان مفروضات یا شرائط کے اندر یہ الگ سے نہیں پوچھی جاتی، یہ قانون کا یہ حصہ ہوتے ہیں. کسی بھی نظریے کے جو ازمپشنز ہوتی ہیں وہ قانون کا حصہ ہوتی ہیں. تو یہ کچھ بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، وہ یہ اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ مفروضات پوچھے نہیں گئے اس لیے ہم نے نہیں پوچھنا ہے. بیٹا قانون اس کے اندر وہی چیز ہے، قانون اگر آپ قانون بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کی کنڈیشنز کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. اس سے جس ہم نے پیچھے لا آف ڈیمانڈ میں پڑھا تھا، اور اس سے پیچھے لا آف ڈائمینشننگ ماضی یوٹیلی جس ہم قانون تکلیل افادہ مختتم کہتے ہیں یا قانون مساوی افادہ مختتم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم نے اس قانون کی ان قوانین کے مفروضات یا ازمپشنز کو ایکسپلین کیا تھا.
इसी तरह ये भी एक कानून है। इस कानून के भी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मफरूज़ात हैं। इन मफरूज़ात में जो सबसे पहला मफरूज़ा है, लागत पैदाइश ना बदले, यानी वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट चेंज। अब इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ये शर्त क्यों रखी गई कि बाज़ का ये होता है कि खामाल किसी शय की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। कॉस्ट से मुराद ये हो जाता है, उसकी लागत से मुराद ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली महंगी हो गई है, उसके बाद इसकी वजह से गाड़ियों के किराए में इजाफा हो जाता है, या बाज़ का जो लेबर काम कर रही होती है उनकी वेजेस में इजाफा हो जाता है, या उसके अंदर जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं तो वो जो उसकी प्रोडक्शन के अंदर शामिल होती हैं, तो डेफिनेटली वो जो प्रोड्यूसर होता है, जो सप्लायर होता है, वो अपनी कास्ट को उस शय की कीमत में इंक्लूड यानी शामिल करता है इसके अंदर। अब क्योंकि अगर फ़र्ज़ किया वो एक चीज़ पहले एक चीज़ 1 रुपए की बना रहा था, तो अगर उस चीज़ की लागत बढ़ गई तो वो पहले 1 रुपए में 10 चीज़ें बना रहा था, वो 2 रुपए में 10 चीज़ें बना रहा है। अब वहाँ कानून क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कानून कैसे गलत होता जाता है कि कीमत तो 1 से बढ़कर 2 रुपए हो गई है, लेकिन उसकी सप्लाई वही 10 है। अब कानून वहाँ गलत हो जाता है कि कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए फिर क्या है कि अगर कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ कास्ट बढ़ जाने की वजह से कीमत 1 से बढ़कर 2 रुपए हो गई है, लेकिन उसकी सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी सप्लाई वही 10 है। आगे टेबल में भी इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। इसलिए इस तरीके के अंदर बेसिकली यही कहा जा रहा है कि लागत पैदाइश में तब्दीली ना हो। अगर ये वो चीज़ जो पहले 1 रुपए की चीज़ 10 बन रही थी, तो वो 1 रुपए की 10 ही बननी चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए इस नज़रिए कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि लागत पैदाइश में कोई तब्दीली ना हो। दूसरा इसका है तरीक़ा पैदाइश ना बदले। देखिए बेटा, इसके अंदर जो बेसिकली है, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, जब तक मेथड ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए। यानी एक काम पहले आप मशीनरी की मदद से पैदा कर रहे थे, मशीनरी को ज़्यादा इंगेज करके डेफिनेटली आप चीज़ों को पैदा कर रहे थे। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली पाकिस्तान एक लेबर अबेंडन कंट्री है, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि पाकिस्तान में लेबर सस्ती है। अगर हम मशीनरी से चीज़ को पैदा करते करते एकदम हम अगर लेबर का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली मेथड चेंज हो गया है, लेबर सस्ती हो गई है, कीमत कम हो जाएगी, लेबर की वेजेस कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ें मशीनरी की मदद से तैयार की जाती हैं। तो इसलिए कीमत कम हो जाएगी लेकिन रसद कम नहीं होते, और वहाँ कानून गलत हो जाता है। क्योंकि कानून के अंदर ये कहता है कि कीमत कम हुई है तो रसद भी कम होनी चाहिए, लेकिन कीमत कम हो जाने के बावजूद रसद कम नहीं होती, और वहाँ कानून गलत हो जाता है। इसलिए इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि तरीक़े पैदाइश में भी कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है ख़ाम माल और मशीनरी की कीमतें ना बदलें। इसी तरह ख़ाम माल, रॉ मटेरियल, फ़र्ज़ के कोई कॉटन फैक्ट्री है, कोई शुगर इंडस्ट्री है, या हम इसको कहते हैं कि फ्लोर मिल है कोई। अगर उसके अंदर जो फ्लोर मिल के अंदर जो गंदम आती है, शुगर मिल के अंदर जो शुगर केन आता है, गन्ना आता है, और कॉटन फैक्ट्रीज़ के अंदर जो कॉटन आती है, अगर उसकी कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं तो फैक्ट्री ने तो उतनी ही प्रोडक्शन करनी है जितना उसके पास माल आएगा, लेकिन खाम माल की कीमत ज़्यादा हो जाने की वजह से, या जिस मशीनरी की मदद से वो चीज़ों को पैदा कर रहे हैं, अगर उस मशीनरी की कीमत ज़्यादा हो गई है तो डेफिनेटली प्राइस तो इंक्रीज़ हो जाती है, कीमत में इजाफा हो जाता है। जब कीमत में इजाफा होता है तो डेफिनेटली सप्लाई नहीं बढ़ती। सप्लाई तो जो उसकी कैपेसिटी है इंडस्ट्री की, उसने उतनी ही चीज़ को पैदा करना है, और वहाँ कानून गलत हो जाता है। और ये कीमत क्यों बढ़ी है? खाम माल महंगा हो जाने की वजह से, या जिस मशीनरी की मदद से चीज़ों को पैदा किया गया है उसकी वजह से। इसलिए इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि खाम माल और मशीनरी की कीमतें भी नहीं बदलनी चाहिए। उसके बाद मुल्क के कुदरती वसाइल ना बदलें। मुल्क के कुदरती वसाइल, ये भी इस कानून या नज़रिए को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है। मतलब पाकिस्तान के अंदर, हम पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें, पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि फ़र्ज़ के पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर दरियाफ़्त हो जाते हैं, या पेट्रोल के ज़खायर दरियाफ़्त हो जाते हैं। अब पेट्रोल की कीमत वही है, गैस की कीमत वही है, लेकिन इसकी सप्लाई बढ़ गई है क्योंकि ज़खायर नए दरियाफ़्त हो गए हैं। तो वहाँ अब ज़खायर बढ़ गए हैं, पेट्रोल के हों या तेल के हों या गैस के हों। अब सप्लाई तो बढ़ गई है, लेकिन हमने कानून में क्या एक्सप्लेन किया कि सप्लाई क्यों बढ़ती है? कीमत के बढ़ने की वजह से। अब पेट्रोल की कीमत में भी कोई चेंज नहीं आई, इस तरह गैस की कीमत में भी कोई चेंज नहीं आई, यानी ऑयल की कीमत में कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन सप्लाई बढ़ गई और वहाँ कानून
غلط ہو جاتا ہے. اس لیے اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے کہ ملک کے قدرتی وسائل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے حکومتی پابندیاں عائد نہ ہوں. بعض کا حکومت بھی فیکٹریوں کے اوپر، کارخانوں کے اوپر ریسٹرکشن عائد کر دیتی ہے. ریسٹرکشن عائد کر دے کہ آپ نے اس مقدار سے زیادہ چیز کو پیدا نہیں کرنا. یعنی فرض کیا انہوں نے ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر اس چیز کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے، تو اوور پروڈکشن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ قیمتوں کو کم کرنے کی بھی وجہ بنتی ہے، یا اس چیز کی ویلیو کو بھی کم کرنے کا باعث بنتی ہے. تو بعض کا حکومت کی طرف سے بھی کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. اس لیے یعنی اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی پابندیوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اب اس قانون یا اس نظریے کو ہم ایک ٹیبل اور ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کرتے ہیں. اب میں کوشش کرے بیٹا، جیسے آپ کو بتاتا ہوں کلاس میں بھی اور مینشن کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ٹیبل یا ڈائیگرام بناتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہے سمپل لیا کریں. بڑی ویلیوز جب لی جاتی ہے تو بڑی ویلیوز کے اندر اس کو ڈائیگرام میں ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر ڈائیگرام میں ایکسپلین کرنے کے لیے پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس مقدار میں اس ڈفرینس ایکول نہیں لے سکتے ہیں. تو ڈفرینس ایکول نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کوسچن کی جو ٹاپک کی لاجک ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. اس سے کوشش کرو کہ سمپل ویلیوز لیا کریں، جیسا کہ میں نے یہاں لی ہوئی ہیں. اب ہم نے اب قانون پڑھا ہے کہ جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو رسد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس طرح اگر قیمت میں کمی کرتے ہیں تو رسد میں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ کمی ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے 1 2 3 4 5 قیمت بڑھ رہی ہے تو رسد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے 10 20 30 40 50. تو جیسے جیسے یعنی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے رسد میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم اس چیز کو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں تو جیسے جیسے قیمت میں کمی ہو رہی ہے رسد میں بھی کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کمی ہوتی جا رہی ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ قیمت میں اور رسد میں پازیٹیو ریلیشن ہے، جبکہ یہ چیز ہم نے جو ڈیمانڈ تھا، قانون طلب تھا، لا آف ڈیمانڈ کے اندر ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی. ادھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے جیسے قیمت میں اضافہ ہوا تھا ڈیمانڈ میں کمی ہو گئی تھی، اور جیسے جیسے قیمت میں کمی ہوئی تھی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا تھا. تو وہاں جو ریلیشن تھا وہ منفی تھا. کس میں؟ پرائس میں. اور ڈیمانڈ میں جو ریلیشن ہے وہ نیگیٹیو ہے. لیکن لا آف سپلائی کے اندر ان کا جو ریلیشن ہے قیمت کا اور رسد کا وہ پازیٹیو ہے. اب اس ٹیبل کے اندر میں نے جو 2 ویلیوز لی ہے، پرائس لی ہے، 2 کالم لیے ہوئے، قیمت میں نے روپیز میں لی ہوئی ہے 1 2 3 4 5، اور رسد لی ہوئی ہے 10 20 30 40 50، اور رسد میں نے کے جی میں لی ہے، کلو گرام میں لی ہوئی. اب اس کے اندر آگے نیچے نیکسٹ ڈائیگرام ہے. تو بیٹا اس کے اندر ڈائیگرام کو بیسیکلی آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈائیگرام بناتے ہوئے کوشش کریں کہ جو ڈفرینس لے رہے ہیں آپ، یعنی جس سے یہاں میں نے لیا ہوا ہے 10 20 30 40 اور 50، کوشش کریں ان کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ میکسیمم ایکول ہونا چاہیے. آپ کو بعض کا جو ہم دیکھتے ہیں یا بعض کا بچے جو سب سے زیادہ بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ، ایک پوائنٹ بہت کلوز لے لیتے ہیں، دوسرا پوائنٹ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ جو ڈفرینس ہے وہ قریب برابر ہونا چاہیے، یہ نہ کہ ایک ویلیوز بہت کلوز لے لے، ایک دوسری ویلیوز کے درمیان جو ڈفرینس ہو وہ بہت زیادہ ہو. اس سے یعنی ڈائیگرام کی جو شیپ ہوتی ہے، جو گراف ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں بنتا، اس کے سلوپ میں فرق آ جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی بیسیکلی اسی طرح میرے پرائس ان کے درمیان بھی کوشش کیا کہ سیم ڈفرینس ہو. جب سیم ڈفرینس لیا جاتا ہے تو ہمیں جو کرو ہوتا ہے، جو ریلیشن ہوتا ہے کسی بھی لا کا، جو ہم اگر اس کو گراف کی مدد سے، ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کے ہمیں صحیح سلوپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ سلوپ کس طرف موو کر رہا ہے. جس طرح اس میں ہم نے دیکھیں جیسے قیمت 1 روپے تھی، رسد کتنی تھی؟ 10. تو ادھر دیکھیں کوشش کریں کہ ایک کے سامنے 10 لیں. اب یہ دیکھیں 1 ادھر 1 اور ادھر سے 10 کے سامنے 1، یہ ڈاٹ لگا لیں. پھر 2 پہ 20، 2 کے سامنے 20 آ گیا. اس کے بعد 3 پہ 30 آ گیا، 4 پہ 40 ہو گیا، اور 5 پر 50. ان ڈاٹس کو جب آپس میں جوائن کریں گے تو یہ ہمارے پاس سپلائی کروا آ جاتا ہے. ایس ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی خط رسد آ گیا یہ ہمارے پاس. اور یہ میں نے اوپر مینشن بھی کر دیا، یہ پازیٹیو سلوپڈ ہوتا ہے، یعنی مثبت جھکاؤ رکھتا ہے. یہ آپ سے بعض اوقات MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ خط طلب کا جھکاؤ ہوتا ہے
آپشن میں آگے آپ سے پوچھ لی جاتی ہے منفی، مثبت، اس کے بعد عمودی ہوتا ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ افقی ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ یعنی آپ کو جب اس کے ریلیشنز کا پتہ ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ یعنی خط رسد جو ہے بیسیکلی یہ پازیٹیو سلوپڈ ہوتا ہے یعنی مثبت جھکاؤ رکھتا ہے اس کے اندر، جیسا کہ ڈائیگرام کے اندر. اور ایک اور چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائس ہمیشہ آپ نے وائی ایکسس پہ ہی لینی ہے. پرائس ہمیشہ آپ نے وائی ایکسس پہ لینی ہے اور جو سپلائی ہے آپ نے ہمیشہ ایکس ایکسس پہ لینی ہے. اگر آپ نے ان کی پوزیشن چینج کر دی کہ سپلائی آپ نے وائی ایکسس پہ لے لیا اور پرائس جو قیمت ہے آپ نے ایکس ایکسس پہ لے لی تو ڈیفینیٹلی آپ کی ڈائیگرام غلط ہو جائے گی. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈائیگرام جب غلط ہوتی ہے تو بعض اوقات پورا کویشچن ہی غلط کر دیا جاتا ہے. تو اس چیز کو ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ پرائس بے شک جیسا میں نے پچھلے چیپٹر ڈیمانڈ میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ پرائس ہمیشہ آپ نے وائی ایکسس پہ لینی ہے اور ڈیمانڈ ایکس ایکسس پہ. اسی طرح خطے اس میں لا آف سپلائی کے اندر قانون رسد کے اندر قیمت آپ نے اسی طرح وائی ایکسس پہ لینی ہے اور جو آپ نے رسد ہے وہ ایکس ایکسس پہ لینی ہے. میں نے لکھ دیا نیچے اس کو مینشن کر دیا کہ جو ایسا سپلائی کر یعنی خط رسد کو ایکسپلین کر رہا ہے اور یہ ہمیشہ پازیٹیو سلوپڈ یعنی مثبت جھکاؤ رکھتا ہے. یہ تو تھا قانون رسد جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اب اس قانون کے بعد ہم جو بیسیکلی اس کے اندر ڈسکس کریں گے خط رسد کا جھکاؤ. اب یہ جھکاؤ جو میں نے ابھی بتایا کہ خط رسد کا جو جھکاؤ جو مثبت ہوتا ہے تو یہ مثبت کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجوہات ہے مثبت میں، مثبت کیوں ہوتا ہے. کوشش رہی ہے شارٹ کویشچن کے حوالے سے ہے، زیادہ شارٹ کویشچن کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے لیکن آپ کو اس کی ریزن کا پتہ ہونا چاہیے کہ خط رسد کا جھکاؤ مثبت کیوں ہوتا ہے. تو اس سے یعنی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی ریزن کیا ہے. اس میں سب سے پہلا جو ہے اس کو میں نے یہاں مینشن کیا ہوا ہے کہ منافع میں اضافہ، یعنی منافع میں اضافہ آ گیا ہمارے پاس جو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ منافع میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی کیسے، اس سے کیا مطلب ہے کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو قیمت بڑھنے سے جو پروڈیوسر ہوتا ہے، جو چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اس کی جب بنی ہوئی شے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو قیمت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کا پروفٹ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ انسان کی ہیبٹ ہے کہ جب پروفٹ زیادہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیزوں کو زیادہ پیدا کرتا ہے. اور یہ کیوں کر رہا ہے سپلائی؟ منافع میں اضافے کا سوچ کے وہ کیا کرتا ہے، رسد میں اضافہ کرتا ہے. اس لیے اس کی پہلی وجہ کیا ہو گئی کہ خط رسد کو جھکاؤ مثبت کیوں ہوتا ہے؟ منافع میں اضافے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہے قیمت گرنے کا خطرہ. اب کیونکہ خط رسد کے جھکاؤ کا مثبت جھکاؤ کے جو دوسری وجہ ہے کہ قیمت گرنے کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے. اب کیونکہ جب کسی شے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو جو پروڈیوسر ہوتا ہے، جو چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیز بنا کے مارکیٹ میں بھیجے اور زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں فیوچر میں اس شے کی قیمت کم نہ ہو جائے اور قیمت کم ہو جانے کی وجہ سے مجھے کہیں نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے یا میرا منافع کا مارجن کم ہو جائے. اس لیے قیمت کے گرنے کے خطرے کو پیش نظر رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر وہ بعض اوقات اشیاء کی رسد میں کیا کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے. اس کے بعد ہے مصارف پیدائش میں اضافہ، جیسا کہ ہم نے مفروضات میں پڑھا ہے، کیونکہ یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن یعنی کس میں مصارف میں کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے، اس کی لاگت میں اضافہ ہو جائے. تو ان فیوچر وہ کوشش کرتا ہے کہ جس طرح اگر قیمت بڑھتی ہے تو کیونکہ اس دور سب کی کاسٹ ایک طرح کی ہوتی ہے، کاسٹ سب کی سیم ہوتی ہے، تو سیم ہونے کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سپلائی اوور ٹائم لگا کر یا زیادہ سپلائی کر کے کیا کرتا ہے، مارکیٹ میں بھیجتا ہے تاکہ اس کی کاسٹ زیادہ میکسیمم نہ ہو سکے. اس وجہ سے بھی رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس پر نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ قانون رسد کی حدود. اب قانون رسد کی حدود، جس سے ہم نے قانون طلب کی بھی پڑھا ہے، قانون تکلیل افادہ مختتم کی بھی پڑھی تھی، قانون مساوی افادہ مختتم کی بھی پڑھی تھی. اسی طرح قانون رسد کی بھی حدود ہیں. حدود یعنی اس کے اندر کچھ خامیاں بھی موجود ہیں، یا آپ اس کو کہتے ہیں اس کی کچھ مستثنیات ہیں، یا اس کی جس کے اوپر یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا، قانون لاگو نہیں ہوتا. یعنی کس چیز کے اوپر قانون لیا جاتا ہے، یعنی اس پیسے کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو ہم نقدی کی شکل میں اپنے پاس رکھتے ہیں. اب وہ روزمرہ نقدی میں رکھنے کی بھی بہت ساری وجہ ہوتا ہے کہ ڈیلی روزمرہ گھریلو ضروریات ہوتی ہیں، دودھ خریدنے ہے، سبزی خریدنی ہے، بچوں کو پاکٹ منی دینی ہے، یعنی اس کے لیے نقد پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو زر نقد کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کے پیسے کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. اس سے حالات اگر غیر مستحکم ہوں
یعنی خدا نخواستہ کوئی جنگ کا خطرہ ہو، کوئی قحط سالی ہو، یا ملک کے اندر کسی ہڑتالیں وغیرہ ہو رہی ہے، کوئی کسی کو کوئی اسٹرائک ہو، یا خدا نخواستہ کوئی فلڈ آ جائے، یا اس طرح کے حالات کے اندر جب غیر مستحکم حالات ہوتے ہیں تو بعض کا اشیاء کی پروڈکشن میں کمی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، قیمت بڑھ جاتی ہے ایسے حالات کے اندر، قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن قیمت بڑھنے کے باوجود بھی رسد انکریز نہیں ہوتی اور وہاں قانون اپلائی نہیں ہوتا، وہاں قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فوری نقل مکانی۔ فوری نقل مکانی سے مراد یہاں وہ یہ لے رہا ہے کہ بعض کا لوگ گاؤں سے یا کسی دوسرے آؤٹ آف کنٹری سے ملک کے اندر آ جاتے ہیں اور اچانک شے کی رسد میں ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی طلب بڑھ جاتی ہے اور اچانک اس شے کی طلب بڑھائی نہیں جا سکتی، یعنی طلب بڑھانے، کیونکہ طلب بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اس لحاظ سے اس کی رسد میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس قانون کو کہ جو فوری نقل مکانی کر کے فرض کے ایک شہر کے اندر کسی دوسرے شہر یا اس شہر سے جو ریلیٹڈ گاؤں کے لوگ آ کے آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان دکانوں کے اوپر ان اشیاء کی ڈیمانڈ میں طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو دکاندار جو یکدم ہوتا ہے اس شے کی سپلائی میں، اس کی رسد میں یکدم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس چیز کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن سپلائی زیادہ نہیں ہوتی، سپلائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی ایک وجہ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، یا یہ آپ اس کو خامی کہہ سکتے ہیں۔ آگے چوتھا اور آخری پوائنٹ اس کے اندر جو بیسیکلی بتایا گیا ہے، ذرائع نقل و حمل کی راہ میں رکاوٹ۔ یہ قانون یا نظریہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ ذرائع نقل و حمل بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ چیزیں پیدا تو ہو جاتی ہیں لیکن منڈی تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، کیوں؟ کس وجہ سے کہ ایک تو ٹرانسپورٹیشن پراپر نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن یعنی گاڑیاں وغیرہ موجود نہیں ہیں، یا ہمارا جس طرح روڈ سٹرکچر ہے، روڈ سٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے کہ سڑکیں کچی ہیں یا سڑکوں کی مرمت نہیں ہوئی یا سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس پہ بہت سارے پھر حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو حادثات جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو بعض کا جو پروڈیوسر ہوتا ہے، جو چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ اوائڈ کرتا ہے چیزوں کو زیادہ پیدا کرنے سے، یا بعض کا تو وہ چیزوں کو پیدا کرنا چھوڑ دیتا ہے جس کے اوپر اس کو زیادہ یعنی خطرہ نظر آتا ہے۔ جیسا پاکستان کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو گنے کا کاشتکار ہے، اب گنے کے کاشتکار اور اس وقت گنا کاشت کرتا ہے جب اس کو صحیح طرح کا روڈ یعنی نقل و حمل کی سہولیات دی جائیں گی، یعنی کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو جانی چاہیے، یا لوگ اپنے ذاتی طور پر جو ہے، لیکن کم از کم اس کے اندر ذرائع نقل و حمل کے اندر روڈز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں، سڑکیں بھی آ جاتی ہیں۔ جب تک سڑکیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان علاقوں کے اندر اس چیز کی رسد میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی اس چیز کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے قانون رسد کی حدود، یا جس کو ہم خامیاں کہتے ہیں یا مستثنیات کہہ سکتے ہیں، جن کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے بیٹا نیکسٹ ٹاپک جو ہمارے پاس ہے اور اس لیکچر کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا، وہ ہے رسد کی تفاعلی مساوات، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سپلائی فنکشن۔ اب جس سے ہم نے طلب کی تفاعلی مساوات پڑھی تھی، تو طلب کی تفاعلی مساوات کی ڈیفینیشن ہم نے کیا تھی کہ جب قیمت اور طلب کے باہمی تعلق کو مساوات کی صورت میں ظاہر کیا جائے تو اسے ہم رسد کی تفاعلی مساوات کہتے ہیں، اپنا طلب کی تفاعلی مساوات کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر اور اس کے اندر کیا فرق ہے؟ ادھر لفظ طلب استعمال ہوا تھا، یہاں رسد استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح کیونکہ طلب میں بھی ریلیشن، اس کا طلب کا تعلق بھی قیمت سے کے ساتھ ہے، اسی طرح اس کا تعلق میں رسد کا تعلق بھی قیمت کے ساتھ ہے، کہ جب قیمت اور رسد کے باہمی تعلق کو ایک مساوات کی صورت میں ظاہر کیا جائے تو اسے رسد کی تفاعلی مساوات کہتے ہیں۔ اب رسد کی تفاعلی مساوات ہے جو اس کی اسٹینڈرڈ فارم ہے، جس کو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی آف سپلائی از دا فنکشن آف پی سی ایم ٹی آئی۔ اصل سے پہلے پی، یعنی پی سے مراد میں نے لکھ دیا شے کی قیمت۔ رسد کس سے متاثر ہوتی ہے؟ شے کی قیمت سے متاثر ہوتی ہے، کہ اگر شے کی قیمت زیادہ ہوگی تو رسد بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جس ہم نے قانون میں پڑھا ہے۔ اس سے ہم نے اس کے جس طرح بھی مفروضات میں پڑھا کہ اگر لاگت پیدائش بڑھ جائے گی تو شے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے طریقہ پیدائش چینج ہو جائے گا، تو طریقہ پیدائش چینج ہونے سے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ قیمت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور کمی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی رسد میں تبدیلی کی وجہ ہے، میتھڈ آف پروڈکشن۔ اور خام مال و مشینری کی قیمت، اگر مشینری کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، خام مال کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، تو ڈیفینیٹلی اس خام مال سے جو چیز بنائی جائے گی یا اس مشینری سے جو چیز پیدا کی جائے گی اس کی قیمت آٹومیٹکلی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی، حالانکہ سپلائی وہی رہے گی۔ بیسیکلی ہم نے اس کے اندر دوبارہ دیکھ لیں اس کو کہ سپلائی جو افیکٹ ہوتی ہے، پی سے مراد پرائس لیول آف دا گوڈس، یعنی اشیاء کی قیمتیں، کاسٹ آف پروڈکشن، چیزوں کو لاگت پیدائش، اس کے بعد ایم سے مراد میتھڈ آف پروڈکشن،
چیزوں کو پیدا کرنے کا طریقہ، اور پرائس آف اس کو آ کے اس کے اندر آپ آئی سے مراد یہاں لے رہے سمبل کے طور پہ یوز کریں، یعنی اس کو را میٹیریل یا آپ اس کو مشینری کے طور پر لیتے ہیں کہ ان کی قیمتوں میں بھی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں سپلائی کو متاثر کرتی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں میں جو سب سے زیادہ جو سپلائی کو متاثر کرتی ہے وہ متاثر کرتی ہے پرائس۔ اب یہ اسی ایکویشن کو میں نے اور سمپلیفائی کر کے، جس طرح ہمیں بتایا گیا، اس کی مزید سمپلیفائی کر کے ہم نے یہاں نیچے لکھا ہے کوانٹٹی آف سپلائی از دا فنکشن آف پی۔ جو کسی شے کی رسد ہے وہ کس سے متاثر ہوتی ہے؟ قیمت سے متاثر ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے قانون میں بتایا کہ قیمت زیادہ ہوگی تو رسد بھی زیادہ ہو جائے گی، قیمت کم ہوگی تو رسد بھی کم ہو جائے گی۔ اسی طرح اب کوانٹٹی آف سپلائی از اکول ٹو بی پلس اے پی۔ اب دیکھیں جس سے ہم نے ڈیمانڈ میں پڑھا تھا، ڈیمانڈ کی ہم نے ایکویشن کیا پڑھی تھی؟ اس کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا کوانٹٹی آف ڈیمانڈ از دا فنکشن آف پی، یعنی ایس کی جگہ ڈی آ گیا تھا، یعنی وہاں ڈیمانڈ جو تھی وہ بھی پرائس افیکٹ ہو رہی تھی، اور یہاں ایس ادھر ڈی کی جگہ ادھر اب کیا گیا ایس، یعنی کوانٹٹی آف سپلائی از دا فنکشن آف پی، یعنی رسد کس سے متاثر ہو رہی ہے؟ شے کی قیمت سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس لیے اب اس کی جو سٹینڈرڈ فارم ہے، جو اس کی معیاری صورت ہے، یعنی جو بیسیکلی ڈیمانڈ کے اور اس کے ریلیشن کو ایکسپلین کر رہی ہے، اس میں وہی ہے کہ کوانٹٹی آف سپلائی از اکول ٹو بی پلس اے پی۔ اس میں بی اور اے ہمارے پاس کانسٹنٹس ہیں، بیسیکلی اور پرائس کیا ہے؟ اس کے اندر ویریبل ہے جو چینج ہو رہی ہے، یعنی اس میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ سپلائی بھی ویریبل ہے، یہ بھی چینج ہو رہی ہے، کس کی وجہ سے؟ قیمت سے۔ اب اس میں جو بیسیکلی پلس کا سائن ہے، یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے اس کے ریلیشن کو، سپلائی کے اور پرائس کے ریلیشن کو ایکسپلین کر رہا ہے، کہ ہم نے سب پیچھے بھی بتایا کہ دا ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ سپلائی از پازیٹیو۔ دا ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ سپلائی از پازیٹیو، دو دس پازیٹیو سائن انڈیکیٹ کرتا ہے اس کے ریلیشن کو، کہ پرائس میں اور جو ہمارے پاس پرائس ہے اور جو سپلائی اس کے درمیان جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ مثبت ہے۔ جبکہ ہم نے ڈیمانڈ میں جو ڈسکس کیا تھا وہ تھا کیو ڈی از دا فنکشن آف بی مائنس اے پی، اس میں نیگیٹو سائن تھا۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اس ایکویشن کے پی سے یعنی پرائس سے پہلے پازیٹیو سائن ہوگا تو ہم اس کو کیا پوچھا، اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون